اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ ہم لوگ سلسلے وار ترجمہ جو ہے وہ قرآن کا پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے ترجمے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور میرے اور آپ کے اوپر ایک بحیثیت مسلمان ان کو کیسے سمجھا جائے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں سے کئی باتوں کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ آج یہ کریں گے کہ آگے بڑھنے سے پہلے جو ہم نے پچھلی باتیں ڈسکس کی ہیں ان کو صرف ٹچ کرتے ہوئے جائیں گے، کیونکہ آج جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ اگر وہ پچھلے والا ریفریش ہو جائے تو سمجھنے میں بات جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب بات شروع کرتا ہے سورہ بقرہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور شک نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ یہ ہدایت کن کے لیے ہے، میں ٹچ کرتا ہوا جاؤں گا، اگر جو نئے ہیں اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھے روک کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ یہ ہدایت کن کے لیے ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے شک سے اس لیے شروع کیا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ آگے جو باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو انسان اپنے شعور اور اپنے ادراک یعنی اپنے شعور سے ان باتوں تک نہیں پہنچ سکتا، جیسے غیب کی باتیں اور وہ سب ہے، اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ بھی آگے بیان کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بات ہی اس کتاب کے بارے میں شروع کی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو آگے آیات آ رہی ہیں اب وہ ساری شک کے معاملے سے کہ جو بھی ان میں شک کرے گا یہ ہدایت والا خانہ اس کا خالی ہوتا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو متقین ہیں ان کی صفات کیا ہیں۔ یہ سب قرآن کی آیات ہیں، میں جن کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، میں جن کو سمرائز کر رہا ہوں، اس میں میری طرف سے کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی بات بتائی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان متقین کی جو صفات ہیں ان میں جو سب سے پہلی ہے وہ ہے ایمان بالغیب۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب جیسے اردو میں ہوتا ہے جو چیز ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں قدر کے بارے میں نہیں پتہ، قیامت والے دن کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ، ہم یہاں پہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں پر تھے، ہماری روحیں کہاں پر تھے ہمیں نہیں پتہ، ہمارے جسم کا اور ہماری روح کا تعلق کیسا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم لوگ نیک اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، جنت کیسی ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمیں دیکھی نہیں ہے۔ یہ ساری غیب کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی صفت بیان فرمائی متقیوں کی وہ ہے ایمان بالغیب۔ اور ایمان بالغیب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس میں پیور لاجک اور پیور ریزن پر جائیں گے تو یہ شک والے دائرے میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اور دوسری چیز پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمائی یقیمون الصلاۃ، کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ یہ ہو گیا آپ کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ ایمان کے بارے میں بات کی تھی کہ دو چیزیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، اور پھر اعمال سے اس چیز کو بتاتے ہیں کہ میں اعمال کر کے تصدیق کر رہا ہوں۔ تو جو عمل میں سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایمان کے بعد وہ ہے نماز۔ نماز ہر لیول پر، چاہے آپ کی ذات سے ہو، چاہے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، یا چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں، تو نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم نے اس پر بھی بات کی تھی۔ یہاں پہ ایک بات جس کو میں دوبارہ یاد دہانی کرواؤں گا کہ عموماً ہمارے یہاں سارے دین کو صرف عبادات ہی سمجھ لیا گیا ہے کہ دین کا مقصد ہے آپ نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ زکاتیں دیں، آپ عمرہ کریں، آپ حج کریں، آپ لوگوں کی مدد کریں، آپ جو ہے وہ چیریٹی دیں جسے صدقہ کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ دین کا مقصد نہیں ہے، یہ دین کی عبادات ہیں۔ دین کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری زندگی کے تمام پہلو، چاہے میرے ذاتیات سے متعلق ہیں، چاہے میری فیملی سے متعلق ہے، چاہے لوگوں سے متعلق ہے، وہ تمام کے تمام پہلو دین کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ہیں۔ اور جب میں یہ کوشش کروں گا تو یہ نماز، پھر مجھے اس نماز کی اہمیت سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے نماز پڑھو، کیوں ایمان کے بعد سب سے پہلی بات نماز کے بارے میں، کیونکہ نماز سے آپ کا اپنے رب سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے خرچ کرتے۔ رزق ہم نے بات کی تھی، رزق وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں، جس میں ہماری صحت بھی ہے، ہمارا وقت بھی ہے، ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارا بزنس بھی ہے، ہمارا پیسہ بھی ہے، ہمارا کھانا پینا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حصوں میں دیا ہے۔ جب ایک چیز کا حصہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ رزق ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔
اور اس کی برکت، یہ رزق میں برکت کی دعا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ملتی ہیں، تو اس میں برکت کی دعا سے یہ چیز ہوتی ہے، برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ چیز اتنی ہی رہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمارے لیے فوائد بے شمار کر دیتا ہے، کہ وہ چیز ختم ہونے تک ہم لوگ اس کی پوری قسم کی، آپ یہ سمجھیں کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ خرچنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے، رزق میں سے خرچنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ہم لوگ عموماً اس کو جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ شارٹ سائٹ کر لیتے ہیں، ہم لوگ اس کو چھوٹا کر لیں کہ خرچنے سے مراد یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، نہیں، وہ ایک چیز ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اپنا وقت خرچ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی پیسے خرچ رہا ہے تو وہ بھی اپنے رزق میں سے خرچ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی اپنے بچوں کو دین سکھاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ رہا ہے۔ تو خرچنے کے بہت سارے یعنی کہ بہت سارے مدات ہیں جو اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بیان فرمائی کہ خرچنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے کے انبیاء پر، اس کو مانا جائے۔ اب یہ پھر وہی جو ہے وہ غیب کے معاملے میں سے آ گیا۔ اچھا، رزق کے بارے میں ایک اور چیز بھی کہ عموماً ہمارے یہاں اگر ہم لوگ اس کو ایک بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو مسلمانوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرچنے سے یا کوئی بھی چیز خرچنے سے کم ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ صدقات دو، زکوٰۃ دو، تو آپ کی چیزیں زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ایمان بالغیب، صلاۃ، رزق، شک والا معاملہ آیا تو ہدایت والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھی ہے کہ یہ جو شک اور ہدایت ہے یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں پر انسان اپنی عقل کے مطابق جو ہے نا وہ چیزوں کو پرکھنا شروع کرے گا، وہاں پہ انسان جو ہے وہ شک کے دائرے میں جائے گا، اور شک کے دائرے سے پھر ایک دن شیطان اسے اٹھا کے وہاں کھڑا کر دیتا ہے جہاں وہ کہتا ہے کوئی ایمان نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول نہیں۔ بہرحال وہی، اب یہ وہی والا معاملہ ایسا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر نازل ہوئی۔ کئیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کئیوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان پہ وحی آئی لیکن وہ محفوظ نہیں۔ محفوظ صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس کی محفوظیت کا طریقہ، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو اس کی محفوظیت کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد سے لے کے آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام دشمنی ہونے کے باوجود بھی، یعنی لوگ نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں قرآن ختم ہو جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن 1400 سالوں میں بھی کتنی بھی کوششیں کر لی گئی، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے وہی اس کا ذمہ لیا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین، اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلکم وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس کے بعد آخرت پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے معاملے میں ایمان کا لفظ، ایمان کو ایمان سے تعبیر کیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یقین کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں سمجھنے کے بعد انسان کے پاس بہت زیادہ چوائسیز نہیں رہتی ہیں۔ دین کے معاملے میں، دین کے احکامات کے معاملے میں انسان کے پاس بہت زیادہ چوائسیز نہیں رہتی۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، پھر شیطان جو ہے وہ انسان کو یہ ورغلاتا ہے کہ یار خیر کر لو، ادھر سے بھی گنجائش نکال لو، ادھر سے بھی گنجائش نکال لو، اور وہ پھر گنجائشات اتنی ساری نکلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ایک دن انسان اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اور جب وہ والا معاملہ آتا ہے تو جس چیز کی نفی انسان سب سے پہلے کرتا ہے، یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ انسان کی، جسے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ انسان کمزور ہے، ظاہری بات ہے، تو یہ انسان کی کمزوریوں میں شامل ہے کہ انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس سے پوچھ گچھ کی جائے، انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس سے کوئی سوال کرے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اگر ہم اس کو جنرل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو میاں بیوی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ بیوی کہتی ہے میری مرضی، میاں کہتا ہے میری مرضی، اور اس کا سب سے آسان سلوشن یہ ہے کہ نہ تمہاری مرضی نہ میری مرضی، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتارا ہے وہ میں فالو کروں گا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے وہ تم فالو کرو گے یا کرو گے، اور اس سے بہت سارے مسائل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا نہیں ایسا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو وہی ہے یہ ایمان بالغیب میں ہے، وہ ایمان بالغیب جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ وابستہ ہے۔
ہدایت جب تک نہیں آئے گی جب تک شک والا معاملہ ختم نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ کیسے خوبصورت جو ہے وہ کنیکشن سب کے بیچ میں بنتا جا رہا ہے. تو یہ آخرت پر یقین کا معاملہ اسی لیے ہے کہ انسان جب تک ان چیزوں کے بارے میں سیکھے گا نہیں, کہ یاد رکھیں سیکھنا بہت ضروری ہے, پڑھنے میں اور سیکھنے میں فرق ہے. انسان جب تک ان چیزوں کے بارے میں سیکھے گا نہیں, تدبر نہیں کرے گا, غور نہیں کرے گا, اپنی زندگی میں ان چیزوں کی اہمیت کو نہیں جانے گا, آخرت کا معاملہ ہمیشہ لٹکتا رہے گا. ہے نہیں ہے, ہے نہیں ہے, یہ برکت کیا ہوتی ہے, یہ رحمت کیا ہوتی ہے, میرے پاس تو اتنا ہے یہ ختم ہو جائے گا, یہ ایسے ہو جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہ باتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں کہ یہ متقیوں کی صفات ہے. یہ ہو گیا پہلا گروہ. قرآن جب شروع ہوتا ہے تو قرآن اس پہلے گروہ کو کہتا ہے کہ یہ متقی. ٹھیک ہے جی. یہ 5 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, واولئک ھم المفلحون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں, کامیابی پانے والے ہیں. تو ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بات کر دی, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا بھی ان کو آپ یہ سمجھے کہ خوشخبری دی. اس کے بعد ایک گروہ یہ ہونے کے بعد دوسرا گروہ کون سا ہے, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسرے گروہ. سب سے پہلے ان جنرل اگر ہم سمجھے تو یہ یاد رکھیں کہ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اس کو بالکل بھی نہیں مانے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے, ان الذین کفروا سواء علیہم, کہ وہ جو کافر ہے جنہوں نے کفر کیا, جو آپ کی بات نہیں مانتے ہیں, تو یہ برابر ہے, سواء یعنی برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ام لم تنذرہم, کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو دوسرا گروہ وہ ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا, نہ اس کو ایمان بالغیب, یہ چیزیں ایمان بالغیب کے ذمے میں آ جاتی ہیں, اور نہ ہی اس کو آخرت کا پرابلم ہے. ان چیزوں کو یہ لوگ نہیں مانتے. ایک اس کی دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار جو ہے وہ انسان کو اس گروہ میں لے جائے, کیونکہ یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ کو آخرت کا یقین نہیں ہے تو آپ کے جو اعمال ہیں ان کو پرابلم ہوگی. اگر آپ کے پاس ایمان بالغیب نہیں ہے تو یہ رزق والا معاملہ, وحی والا معاملہ, آخرت والا معاملہ آپ کا لٹکا رہے گا. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے, کانوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے, آنکھوں کے سامنے ان کے پردہ آ گیا ہے. یہ لوگ نہ دیکھتے, یعنی دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے, سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے, سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب. یہاں پر ہدایت اور کامیابی ہے, یہاں پر دردناک عذاب. یہ والا معاملہ آج کے دور میں لوگ چھپا کے رکھتے ہیں, یہ بہت کم ہے. یہ والا معاملہ, یہ جو نہ ماننے والا معاملہ ہے نا, کلی انکار, یہ بڑا کم ہوتا ہے آج کے دور میں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کے دور میں کیونکہ وہ انفارمیشن کا دور ہے نا, تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو بندہ آپ یہ سمجھے کہ 2-3-4% لوگ ہوں گے جو بالکل کہتے ہیں کوئی ایمان نہیں, کوئی اللہ نہیں, کوئی رسول نہیں, کوئی کچھ نہیں, ورنہ کسی نہ کسی طور پہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور ہدایت کی بھی طلب میں رہتے ہیں. ان 2 چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تیسرے گروہ کے بارے میں. تیسرے گروہ پہ جانے سے پہلے ایک چیز تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جبھی بھی کوئی حق کی دعوت لے کے اٹھے گا تو 3 قسم کے لوگوں سے اس کا پالا پڑے گا. اس کو 3 قسم کے لوگ ٹکریں گے جسے ہم کہتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ لوگ ہوں گے جو اس کی بات سمجھ جائیں گے. جب آپ ان کے سامنے اسلام پیش کریں گے, دعوت پیش کریں گے, وہ سمجھ جائیں گے. انہیں نہیں سمجھ آئے گی یار یہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ میری فطرت کے مطابق ہے, انسان کی فطرت کے مطابق. لیکن جب ہم فطرت کے مطابق کہتے ہیں نا تو اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہوتا, مرضی نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو پورا نظام دیا ہے, جو پورا دین دیا ہے, وہ پورا دین ہوگا. اگر اس میں سے پک اینڈ چوز کریں گے, مرضی کی چیزیں نکالیں گے تو پھر معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. پھر حقوق میں بھی مسئلہ آ جائے گا, پھر عبادات میں بھی مسئلہ آ جائے گا, پھر دین کو سمجھنے میں بھی مسئلہ آ جائے گا. دوسرا گروہ آپ کا وہ ہوگا جو آپ کو کہے گا کہ یہ لوگ بالکل ہی گئے, یعنی کہ نا یہ کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. یعنی وہ ٹوٹل انکار کرے گا آپ کے سامنے, جو ہے نا نہ صرف انکار کرے گا بلکہ آپ کے راستے میں روڑے بھی اٹکائے گا, آپ کو روکے گا بھی, آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا کرے گا. ان 2 کے بعد ایک تیسرا گروہ بھی ہوگا جس سے آپ کا پالا پڑے گا. یہ تیسرے گروہ والے کون ہوں گے؟
یہ وہ ہوں گے جو ان دونوں کے بین ان دونوں کے بیچ میں ہوں۔ اب یہ جو تیسرا گروہ ہے اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ منافقین کا گروہ۔ اب یہاں پر ہم لوگوں کے لیے جو بات سب سے زیادہ سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ہم لوگ اس گروہ میں، بڑا مشکل ہے، یا اس گروہ میں تو فال نہیں کرتے۔ یہ ہے سمجھنے کا بات، یہ ہے سمجھنے کا پوائنٹ، یہ ہے سمجھنے کی سب سے امپورٹنٹ بات۔ ان کے بارے میں 5 باتیں ہیں، ان کے بارے میں 2 باتیں ہیں۔ ابھی جو اگلے ہیں نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا دھڑا دھڑ باتیں بیان کرتا جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھنا، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کہیں ہمارا کردار ایسا تو نہیں ہو رہا۔ تو اب ہم اس کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے پہلے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ اللہ پر، آخرت پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ کیسے نہیں لائے؟ اس کے بارے میں ہماری بڑی لمبی بات ہوئی تھی، لیکن ہم اس کو ایک بار پھر اس طرح کر لیتے ہیں کہ جب آپ ان دونوں چیزوں کے بین میں ہوں گے تو پھر آپ یہاں کے فائدے بھی چاہیں گے، آپ یہاں کے فائدے بھی چاہیں گے۔ تو ان کے سامنے میں آپ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ان کے سامنے آپ کہیں گے کہ ایمان کو نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی جب آپ کا معاملہ شک میں پڑ گیا تو اب آپ ایمان نہیں لے کر آئے۔ آپ کو لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو آخرت اور اللہ تعالیٰ کا ایمان ان کا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر رک کر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جب اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو کیا ہم لوگ ان 2 چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا ہمارے ذہن میں یہ 2 چیزیں رہتی ہیں کہ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے کسی اور رشتہ دار کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ آپ یہ سمجھیں کہ ہر چیز کو کور کر دیتی ہیں۔ اگر یہ معاملہ نہیں رہتا، معاملہ پرابلم والا ہے، معاملہ جو ہے نا پھر منافقین والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکے باز۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہو سکتا ہے کسی بھی رشتے میں کہ میں اپنے رشتے کی بنیاد جھوٹ پر، کہ میں ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے اپنے اس رشتے سے مخلص نہ ہوں۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہو سکتا ہے کسی بھی جگہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کر سکتا ہے، لیکن شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں، کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا دھوکے بازی ہے، شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے۔ جب انسان جانتے نہیں، بہت سارے لوگ ہیں تو سمجھتے نہیں، ہم ان کی بات نہیں کریں، لیکن شرک کو اسی لیے بہت بڑا گناہ کیا گیا ہے کہ اس میں دھوکے بازی کا عنصر شامل ہے، اس میں بغاوت کا عنصر شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دھوکے باز ہے، لیکن سمجھتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں، یعنی اس گروہ اور اس گروہ کے بیچ میں رہتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، شعور نہیں، عقل نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل میں بیماری ہے۔ دل میں بیماریاں بہت سارے ٹائپ کے ہیں، لیکن اگر ہم ان بیماریوں کو جمع کرتے ہوئے کسی ایک پوائنٹ پر لائیں تو وہ بیماری کا نام آپ بڑی آسانی سے رکھ سکتے ہیں مفاد پرست۔ جو چیز میرے لیے اچھی ہے وہ اچھی ہے، جو چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور اگر میرے پاس کوئی دلائل نہیں ہے اس چیز کو اپنے لیے اچھی نہ سمجھنے کے لیے تو پھر میں وہ مدعا اللہ تعالیٰ پہ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اسے کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے کندھے پہ بندوق رکھنا، نعوذ باللہ، کہ میں کہوں گا جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے میری سچویشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں بڑی مشکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور پھر وہ یہاں پہ ان کے دل میں وہ چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار چلو اس سے بھی جھوٹ بول دو، اس کو بھی دھوکہ دے دو، اس کے ساتھ یوں کر دو، یوں کر دو۔ باٹم لائن مفاد پرست، اپنے مفاد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ، ان کے دل میں روگ ہے، ان کے دل میں بیماری ہے، اور کیونکہ یہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے اس لیے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بڑھاتا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس بیماری کو زیادہ کرتا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا فرمائی؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ جھوٹ بولنے میں اور جھٹلانے میں فرق ہے. جھوٹ بولنا یہ ہے کہ میں نے کام کیا ہے یا میں نے کام نہیں کیا، میں کہوں میں نے نہیں کیا یا میں نے کیا ہے. لیکن جھٹلانا یہ ہے کہ میرے سامنے ایک شخص سچ بیان کرے، میں جانتا ہوں لیکن دوسروں کے سامنے یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے پتا ہے وہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا. اسے جھٹلانا کہتے ہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا کہ ہم لوگ اس کیٹیگری میں اگر فال کریں گے تو پھر منافقین کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل کی بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے. ہم نے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دھبا پڑ جاتا ہے. گناہ کرتا جاتا ہے، دھبے بڑھتے جاتے ہیں. جتنے دھبے بڑھتے جائیں گے وہ دھبے جو ہے وہ جتنے زیادہ ہوتے جائیں گے، دل کالا ہوتا جائے گا، اتنا نور جو ہے اس دل کا کم ہوتا جائے گا. اور جب وہ انسان توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا دل دھوتا رہے گا، اس کے کالے دھبے صاف ہوتے رہیں گے، دل کا نور، دل میں ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. لیکن منافقین، مفاد پرست، جب اپنے مطلب کے لیے آپ نے کام کیا تو بس پھر تو توبہ والی بات ہی ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ توبہ کی شرط پر اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یعنی کہ میں اسی لیے گناہ کروں گا کہ میں بعد میں توبہ کروں گا، یہ توبہ نہیں ہے، دھوکے بازی. منافقین ٹھیک ہے جی، جھٹلاتے ہیں اور وہ سب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان کے لیے؟ کیا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دردناک عذاب. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عذاب العلیم، یعنی کہ علیم جو ہوتا ہے نا، ایک عظیم ہوتا ہے بہت بڑا، علیم یہ ہوتا ہے کہ جس میں ذلت شامل ہو، جس میں انسان کو ذلیل کیا جائے، اس قسم کے عذاب کو جو ہے نا عذاب العلیم کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب. اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ دردناک عذاب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہ لوگ فسادی ہیں. اگلی بات دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ 5 ہو گئی، یہ 2 ہو گئی. اب یہاں پہ وہ لسٹ چلتی جا رہی ہے. نفاق اتنا بڑا مسئلہ ہے، نفاق ایسی چھپی ہوئی خفیہ بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ در پہ بیان کرتا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے. تو یہ لوگ فسادی ہوتے ہیں. فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد سے بہت ساری مراد ہو سکتی ہے، لیکن دین میں فساد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے مطلب کے لیے چیزوں کو توڑ مروڑ کر بیان کریں اور اسے اپنا مطلب نکالیں. آپ قرآن کی آدھی آیات پڑھیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی احادیث پڑھیں، آپ قرآن کے آدھے احکامات پڑھیں اور اسے اپنے مطلب کی بات کریں. یا آپ بات کو پورا پڑھیں لیکن اس کا مطلب ٹویسٹ کر کے کچھ اور بنا. مثلا اس کی کسی نے مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب یہ جو حتی زرتم المقابر ہے کہ یہاں تک کہ تم اپنی قبریں دیکھ لو گے. اب یہاں سے کوئی یہ چیز نکالنی شروع کر دے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے کہ قبریں جا کے دیکھا کرو. تو آپ اگر باتوں کو توڑنا مروڑنا شروع کر دیں گے، اپنے مطلب سے اس کے مطلب نکالنے شروع کر دیں گے، تو جو شخص یہ کرے گا وہ فسادی کی کیٹیگری میں. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم فسادی نہیں ہیں. تو ایک تو وہ فسادی اور اوپر سے جانتے بھی نہیں. اور وہ کیا سمجھتے ہیں اپنی طرف سے؟ اس میں ہم فساد نہیں کر رہے، ہم مصلحت کر رہے ہیں. قالوا انما نحن مصلحون. کہ بھئی اگر اس گروہ میں اور اس گروہ میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، آرگیومنٹ ہو گیا، یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. یہاں پہ یہ صاحب آئے، یہ صاحب کیا کہیں گے؟ یہ صاحب انہیں کہیں گے کیا کر رہے ہو؟ بلا وجہ ان سے جھگڑا کرتے کیوں کرتے ہو؟ یعنی کہ چھوڑ دو نا، تمہارے بیوی ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہارا پیسہ ہے، یہ سارے کام کر کے اپنے لیے مثال پیدا کر رہے ہیں. ان کے پاس جائیں گے کیا کہیں گے؟ اللہ اور آخرت پر ایمان مانتے لے کے بلا لگے گے، او بھائی آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، یہ نہیں جو ہے نا وہ ہیں، کیوں جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں، ہم تو بس ان کے سامنے لگے رہتے ہیں کہ چلو کام جو ہے نا وہ تھوڑا سا چلتا رہے، نہ ادھر کے نہ ادھر.
دھوبی کا نہ گھر کا نہ گھاٹ. ٹھیک, یہ فسادی ہے لیکن جانتے نہیں. اچھا, یہ جو جانتے نہیں والی بات ہے نا, یہ بڑی خوبصورت ہے قرآن میں. جو جان بوجھ کے کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو بھی کنونس کرتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کبھی بغور جائزہ لیں, ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں, آپ کو نا, آپ 2-3 نام سوچیں گے, چوتھا نام آپ کے ذہن میں آ جائے گا کون ہو سکتا ہے. آپ کو دور جانے, اور اگر آپ کبھی بڑی خلوص دل سے ان سے بات کریں نا, یعنی دعوت میں نہیں, صرف بات کریں خلوص دل سے, ان سے پوچھیں, تو وہ آپ کو قائل کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ میں جو کر رہا ہوں یا میں جو کر رہی ہوں وہ بالکل خلوص نیت سے اور ٹھیک سمجھ کے کر رہی ہوں. اور اگر آپ انہیں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ صحیح نہیں, ایسا نہیں ہے, تو وہ آپ کو دلائل دیں گے باقاعدہ کہ نہیں میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ فلانا جو ہے, اور وہ جو ڈبانا جو ہے, اور وہ جو اس وقت جو ہے, اور وہ جو اس وقت جو ہے. تو یہ جو نہ جاننے والا مسئلہ ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے, دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یہ اللہ اور آخرت والا معاملہ ہے یا نہیں, قبر والا معاملہ ہے یا نہیں. ابھی اگر بیٹھے بیٹھے ہم اپنے آپ سے سوال کریں, ابھی اگر ہم بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے سوال کریں کہ موت کی حقیقت کیا ہے, تو ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلی چیز آئے گی نا, وہ یہ آئے گی کہ اس جسم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایسی ہے نا, ہم لوگ موت کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ جسم کے ساتھ کیا ہوگا, میں مر جاؤں گا, پھر مجھے غسل دیا جائے گا, پھر مجھے جو ہے نا وہ قبر میں اتارا جائے گا, اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر. لیکن موت کی حقیقت اتنی چیپ نہیں ہو سکتی. یعنی کہ چیپ سے مراد یہ کہ اتنی سخی نہیں ہو سکتی. موت اس سے کوئی بہت بڑی چیز ہونی چاہیے کہ جس کے لیے پوری بحث قرآن میں آ رہی ہے. کبھی تم نے مر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جانا, یہ پوری بحث اسی کے لیے نا, قرآن اسی لیے تو ہے, ہدایت اسی کے لیے آئی ہے. تو یہ جو نہیں جاننے والا مسئلہ ہے نا, جانتے نہیں والا مسئلہ, یہ بڑا ہی خوفناک قسم کا مسئلہ ہے. میں اس لیے جو ہے نا اس پہ مزید انسسٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہاں تک ہونے کے بعد پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, تیسرے گروہ کی بات چل رہی ہے, یہاں سے نکال. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, تو وہ کیا کہتے ہیں, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, کہ ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے. تو وہ لوگ ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. لیں جی, یہ ایک اور جو ہے نا بڑا ہی اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے. پھر سب سے پہلے اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد دیکھیں. کیا آج ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابھی پاگل مولوی ہو گئے؟ یعنی کہ یہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب میں نے اپنا چھوڑ کے دین کی طرف آیا تو لوگوں نے مجھے پاگل تو نہیں کہا, منہ پہ تو کوئی نہیں کہتا. انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو, تم بھوکے مرو گے. میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو بالکل وہ لفظ بیان کر رہا ہوں جو مجھے کہے گئے. میں اس سے پہلے ایئر لائن میں کام کرتا تھا اور الحمد للہ بہت اچھا کام کرتا تھا. 5 اسٹار ایئر لائن تھی, بہت اچھی پوزیشن پہ تھا, پوری دنیا گھومتا تھا, بیسٹ ہوٹلس میں رہتا تھا. آئی واز لائک لیونگ اے لگژریس لائف, جو ایک بندہ سوچ سکتا ہے نا جس لائف کے بارے میں, 5 اسٹارس, اور جو انسان شاید سوچ بھی نہیں سکتا, جس نے دیکھے نہیں وہ سوچ, میں ویسی لائف گزارتا تھا. لیکن جب میں نے ڈیسائیڈ کیا میں اس طرف آؤں گا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تم پاگل ہو. یعنی کہ پاگل کا پھر وہ کیا لگتا ہے, انہوں نے کہا تم بھوکے مرو گے, تمہارے بچے ہیں, تم ان کی شادی کیسے کرو گے, تم اپنا کچن کیسے چلاؤ گے, تم کیا کرو گے. اور میرے پاس اس وقت ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں. میرے پاس صرف ایک جواب تھا, وہی تھا کہ میرا رازق اللہ ہے. مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا, نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا, پورا کرے گا. کیسے کرے گا مجھے نہیں پتا. میں نے اپنی کچھ پلاننگ کی تھی, جو بھی کی تھی, یعنی بالکل ایسا نہیں آنکھیں بند کر کے نہیں آیا تھا, پلاننگ کر کے آیا تھا. لیکن میرا یہ مطلب ہے کہ ایمان والوں کو, اچھا, اور وہ جو بتا رہے تھے پھر وہی بات, وہ جو بتا رہے تھے وہ میرے دشمن نہیں تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ میں فیل نہ ہوں, وہ یہ چاہتے تھے کہ میرا گھر چلتا رہے, وہ یہ چاہتے تھے کہ میرا کام چلتا رہے, وہ یہ چاہتے تھے کہ چیزیں چلتی رہیں. مجھے ان کے خلوص میں آج بھی شک نہیں ہے. اور وہ بہت سارے لوگ تھے, ایک جتنے بھی ہیں نا بہت سارے لوگ تھے. اب یہاں پر, اور میں انہیں منافق نہیں کہہ رہا ہوں, میں یعنی کہ میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں, وہ ماشاءاللہ بڑے دیندار آج بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن میرا بات کرنے کا کیا مقصد ہے کہ جو ایمان والوں کو بے وقوف سمجھنا ہے نا, یہ کسی نہ کسی آپ یہ سمجھے لیول پر انسان کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے. یہ تو میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں نا, کہ جب مجھے کسی نے کہا, لیکن ہم اپنے بارے میں بھی سوچے تو ہم کیا کہتے ہیں.
کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا یار وہ اچھا خاصی ڈیل تھی اچھا خاصا کام تھا وہ، لیکن وہ مولویوں نے دیکھو جو حرام ہے مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، کرتے ہیں نا ایسے، کرتے نہیں ہیں، کام نہیں کرتے. یعنی اگر مول صاحب نے نہ کہا نہیں کرنا تو ہم نہیں کریں گے، لیکن اندر اندر دل میں کڑیں گے مولویوں کا کم ہی ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. اب یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ان معاملات کا پرابلم، سیکھے نہیں، سمجھے نہیں، سکھایا نہیں، بچوں کو بتایا نہیں. آپ سوچیں کہ جب یہ چیز مجھے نہیں پتا تو میں بچوں کو کیسے بتاؤں گا؟ ان معاملات کا پرابلم پھر اس پہ آ کے رکتا ہے کہ یہاں پر پرابلم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اور آخرت کی. جب آپ کی یہ پرابلم ہوئی تو آپ، اب یہ دھوکے باز لفظ بڑا سخت ہے، لیکن دھوکہ یعنی کہ اس کو کتنا بھی لائٹ کر لیں اور کیا بولیں گے کہ جب آپ ایک چیز کو مانتے نہیں لیکن دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں، میں مانتی ہوں، اس کو کیا بولیں گے؟ جب یہ کام ہوتا ہے تو دل میں بیماری پیدا ہوگی. تو اب جو کام آپ چھپ چھپا کے کر رہے تھے، یہ بیماری جتنی بڑھتی جائے گی آپ اس کے بارے میں اتنے شیر ہوتے جائیں گے. غلط ہے جی، غلط ہے، بالکل غلط ہے، وہ فلانا کہتا ہے وہ بھی پاگل ہے، وہ فلانا کہتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. ان کو کیا پتا ہے؟ انہوں نے کون سی دنیا میں نکل کے دیکھا ہے؟ انہیں کیا پتا ہے انہوں نے کون سی بزنس کیے ہیں؟ انہوں نے کون سی نوکریاں کی ہیں؟ انہوں نے کون سی دنیا چلائی ہے؟ انہیں کیا پتا فائنینشیل سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ساری باتیں سنتے ہیں نا. جبکہ اگر ہم آج سے پیچھے جائیں تو حضرت عمر کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. بزنس بھی ہوتے تھے، مسلمان حکمران بھی تھے، پوری بہت زیادہ جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت بھی تھی. اور حضرت عمر کا یہ حال تھا، فرماتے تھے کہ اگر ایک کتا بھی مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ یہ والا معاملہ کلیئر تھا بالکل. جب یہ والا معاملہ کلیئر ہو تو آپ پہ کتنی بڑی سے بڑی ذمہ داری پڑ جائے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، مجھے آخرت میں اس بات کا جواب دینا، آپ کا پورا سوچنے کا طریقہ اسٹائل ہی بدل جاتا ہے. اور صرف حضرت عمر نہیں، پھر ان کے نیچے جتنے بھی صحابہ تھے. حضرت عمر کی تو ایک ہم مثال دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بے وقوف. اس زمانے میں تو بے وقوف ہی کہا گیا نا. ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے مدنی دور میں، تو ان کے لیے تو یہ لوگ بے وقوفی تھے نا کہ ادھر نبی نے آواز دی، حضرت ابوبکر کو لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا تو یار ہے، یار غار تمہارا. وہ تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ وہاں گیا تھا، مسجد اقصیٰ میں گیا تھا، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھایا. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ کہتا ہے، ہاں وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے. صدیق. حضرت عثمان، وہ کنواں جو یہودی دیتے نہیں تھے آپ نے خرید کے وقف کر دیا، پیسہ بھی کیوں نہیں لیا. اب آپ سوچیں کہ ایک ایسی بزنس اپرچونٹی ہے جن کے بارے میں کہا تھا انہیں کیا پتا یہ کون سا بزنس کرتا ہے. اتنی بڑی بزنس اپرچونٹی کہ آپ یہودی سے خرید کے اس سے چاہتے تو پیسہ کما سکتے ہیں. آپ نے وقف کر دیا، چھوڑ دیا، لے جاؤ جیسے پانی پینا، سب کے لیے اوپن ہے. اور صرف مسلمان نہیں، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی سب کے لیے اوپن ہے. تو ایسی بہت ساری مثالیں بھی مل جاتی ہیں. ایسے لوگوں کو دین میں لوگ ایسے دیندار لوگوں کو دنیا میں لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں. یہ دیکھو اچھی خاصی ہے، بینک سے لون ملتا ہے، کہتے ہیں نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ وہ جی حرام ہے. وہ دیکھو فلانے مولوی نے بھی فتویٰ دیا، وہ دیکھو فلانے مولوی نے بھی فتویٰ دیا، وہ دیکھو اس مولوی نے بھی فتویٰ دیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فتوے صحیح ہیں یا غلط ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ اپروچ آپ کی پرابلم کے ساتھ کیا ہے، آپ پرابلم کو اپروچ کیسے کرتے ہیں. ایک شخص ہے داڑھی نہیں رکھتا، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، معاملہ الگ ہے. ایک شخص داڑھی نہیں رکھتا اور کہتا کہ داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، اس کا معاملہ الگ ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ہم ان کو مکس نہیں کر سکتے. ایک شخص غلط کام کرتا ہے لیکن مانتا ہے میں غلط کرتا ہوں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ راست میں کھول دے گا. اور میرا تو یہ تجربہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ چیز موجود ہو، جس شخص کے اندر یہ احساس موجود ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اسے یہ ڈر بھی ہو کہ یا اللہ آپ نے پکڑ لیا تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اپنی کمزوری کی بنا پر وہ اس سے نہ پیچھے جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرا بندہ ہے، کمزور ہے، غلطی کر رہا ہے، مجھ سے توبہ بھی کر رہا ہے، اسے نکلنا بھی چاہتا ہے لیکن کمزوری کی وجہ سے نکل نہیں چاہ رہا. لیکن جو یہ سمجھے کہ ایمان والے بے وقوف ہیں، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی راستہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا وہ ہم آگے بات کریں. یہ سمجھو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ پھر یہاں پہ بات وہیں پر ہی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، ایسے لوگوں کے کانوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بات نہیں لکھی، کیونکہ یہاں پہ یہ بات نہیں لکھی تھی کہ ان کے دل، ان کے کان، ان کی آنکھیں
یہ کسی کام کی نہیں ہے. انسان دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا, انسان سنتے ہوئے بھی نہیں سن سکتا, انسان سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ سکتا, اور جو بولے گا وہ بھی کوئی نہ کوئی فضول بات ہی کرے گا. تو یہ بیوقوفی والا معاملہ آ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یہ نہ جانتے ہوئے کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں, اور جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں شیاطین, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَهْزِئُونَ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. کہتے ہیں بھائی ان کے ساتھ مذاق چل رہا ہے, ہم تو آپ کی سائڈ ہیں, بھائی بھائی آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دھوکے کے بعد, بیوقوف سمجھنے کے بعد وہ لوگ ایمان والوں کو یعنی اسے کیا کہیں گے, جیسے کہ دوغلے لوگ. اچھا, دوغلے پن کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے جیسے پہلی بھی بات کی, پھر اسی کی طرف میں آپ کی توجہ دوں. یہ دوغلے پن کی وجہ وہی ہوتی ہے جو ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ ہم نہ ان سے بگاڑنا چاہتے ہیں نہ ان سے بگاڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم بزنس مین ہیں. میں بزنس مین ہوں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کو چیز بیچوں اور اس کو نہیں بیچوں, یا یہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور میری سے نہ لے بلکہ کسی اور سے. تو یہ والا معاملہ, دوغلے پن والا معاملہ بہت پرابلمیٹک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ شیاطین میں ہوتے ہیں, تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں تو ظاہری بات ہے وہاں پر جو علماء تھے اور جو لوگ جانتے تھے ان کو کہا. لیکن اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں اور اس چیز کو سمجھیں, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آج کے زمانے میں کیا یہ ساری چیزیں نہیں کی جاتی ہیں, اور جو یہ چیزیں کرتا ہے کیا وہ شیطانیت کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ کیا گھر نہیں توڑے جاتے ہیں, رشتہ داریاں خراب نہیں کی جاتی ہیں, دین میں فساد نہیں پھیلایا جاتا ہے؟ ان تمام چیزوں کی وجہ سے بہت سارے ہمارے معاشرے کے مسائل پیدا نہیں ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں رکھنے والے جو ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں تو بیسیکلی وہ وہی شیطانیت ان کے اندر ہوتی ہے جو ان کے پاس جا کے بتاتے ہیں کہ میرے اندر بھی وہی شیطانیت ہے, میں بھی آپ ہی کی طرح کا شیطان ہوں, صرف فرق یہ ہے کہ بولتا نہیں. اور پھر جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ یہ کردار ہے, ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے اس چیز کی ہم دیکھیں کہ کہیں یہ کردار میرے اندر آ تو نہیں رہا, کہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے کہیں میرے اندر ایسے کردار آ تو نہیں رہے. میری جو دنیاوی ڈیلنگز ہیں, جو لوگوں سے ملنا جلنا ہے, کہیں اس میں یہ ساری چیزیں آ تو نہیں رہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دوغلے ہیں اور مذاق اڑانے والے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا, ایمان ویری کلیئر, اسٹریٹ فارورڈ, آپ مومن ہو یا نہیں ہو. انکار کرنے والے ویری کلیئر, اسٹریٹ فارورڈ, انکار کرنے والے ہو یا نہیں ہو. منافقین 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تو یہ منافقت کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے, اس لیے ہمیں اس پہ خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور ان کی جو طغیانی ہے, ان کی جو سرکشی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاوا دیتا ہے. تو یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ یہ لوگ سرکشی بھی کرتے ہیں, یہ سرکش ہوتے ہیں. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سرکش والا معاملہ ہے, یہاں پہ سرکشی کہاں پر فٹ کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ سرکشی جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا کہ پک اینڈ چوز والے معاملے میں آ جاتے ہیں. بیسیکلی ہوتا کیا ہے پک اینڈ چوز میں؟ کیا ہوتا ہے جب آپ اپنی مرضی کا دین پسند کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ دین کا یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. آپ کہتے نہیں یہ صحیح ہے, یہ بالکل صحیح ہے, لیکن کیونکہ مجھے اس سے یہ پرابلم ہوتا ہے تو میں اس کو پورا لینے کی بجائے اس میں سے یہ ایک چیز لے لیتا ہوں. میں اس کو جو ہے نا, اس میں اگر 10 چیزیں ہیں تو میں 10 میں سے 5 لے لیتا ہوں, 5 چھوڑ دیتا ہوں. اب دراصل جو ہمارے اندر کی سرکشی ہے, جو ہمارے اندر کا انکار ہے, ہم اس کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس انکار کو, آپ یہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو کنونس کریں کہ نہیں میں سرکش نہیں ہوں, میرے اندر وہ انکار نہیں ہے, میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجبوری ہے. کیا کریں گے؟ مجبوری ہے, میں ایسا نہیں کروں گا تو میرا فلانا نقصان ہو جائے گا, میں ایسا نہیں کروں گا تو میرا ڈھمانا نقصان ہو جائے گا.
اور دیکھیں میں یہ چیز پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، میں پھر آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام کی ہمارے سامنے مثالیں ملتی ہیں، وہ چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، نبی بھی جب تک اینڈ پر نہیں پہنچ جاتے تھے ان کے ساتھ معجزہ رونما نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں نا، جب مکہ سے نکلے ہیں مدینہ کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انہیں پتہ تھا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انہیں پتہ تھا کہ باہر کفار بیٹھے ہوئے ہیں انہیں قتل کرنے کے لیے، انہیں پتہ تھا کہ وہ قتل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جب وہ وہاں سے نکل آئے ہیں راستے میں انہیں پتہ تھا کہ پیچھے سے کفار آ گئے ہیں، جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو انہیں پتہ تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے یا نہیں پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں انہیں کہا تھا تم جاؤ تمہاری جو ہے نا وہ تمہیں کوئی نہیں پکڑتا۔ نبی یعنی نبی اکرام ہے، نبی اکرام علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ بھی معجزات تب ہوئے جب وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے تھے جہاں پر معجزے کی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا، سمندر پھٹ گیا۔ کب؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا معاملہ فرعون کے ساتھ نپٹا کر اپنی امت کو وہاں سے نکال کے سمندر تک پہنچ گئے اور اب آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، آگے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بھائی موسیٰ علیہ السلام مارو اپنا عصا، پھر سمندر پھٹا۔ ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے، ہم کوئی بھی دین کا کام یہ سوچ کے نہیں کر سکتے کہ جی میری کیلکولیشن کے مطابق نہیں، کیلکولیشن کے مطابق سمندر نہیں پھٹتے، سمندر پھٹتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کے مطابق۔ اور میں تو آپ کو کتنی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں، ذاتیات میں تو جانا وہ ہے ہی نہیں، میں آپ کو کتنی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر ایک انسان ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ گیا جہاں اس نے کہا اب میں مر گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میرے دانت میں درد بڑی بری، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ کو پتہ ہے دانت میں درد کتنی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میرے بہت سارے پرابلمس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں نا، ایسے نکال کے ودن 2 days میرا کام کر دیا، 2 دن کے اندر اندر، اور میں اس کے لیے 1 مہینے سے پریشان تھا کیا کروں، کیا ہوگا، کیا کروں، کیا ہوگا، کیا کروں، کیا ہوگا۔ لیکن میرے پاس ایک ہی ہتھیار تھا، دعا۔ میں کہا اللہ آپ جانتے ہیں میں اتنا ہی ہوں، اتنے جو گئی ہوں، میں نہیں کر سکتا اس کے علاوہ کچھ، آپ نہیں کرنا ہے جو، اور مجھے نہیں پتا کیسے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کو بچوں کے ایسے مسائل ہوں گے، ایڈمیشن کا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی بیماری کا ایسا مسئلہ ہوگا، کوئی آپ کا جو ہے نا کوئی کسی کے ساتھ معاملہ ایسا مسئلہ ہوگا، کوئی گورنمنٹ کا ایسا مسئلہ ہوگا، کوئی پیپر ورک کا ایسا مسئلہ ہوگا کہ آپ کے پاس 2 چوائسیز ہوں گی، یا صحیح کرنے کی یا غلط کرنے کی۔ اور جب آپ نے اللہ پہ توکل کر کے ایمان کا رستہ اختیار کر دیا کہ یا اللہ اب نقصان بھی ہو گیا تو پھر آپ نے پورا کرنا ہے، پھر وہ مجھے نہیں پتا کیسے ہونا، لیکن اب وہ آپ کا ہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس وقت آپ کا نقصان ہو بھی گیا ہے تو بعد میں اس سے شاید 3 4 5 10 گنا زیادہ آپ کے لیے کر دے گا۔ یہ معاملہ بڑا ضروری ہے، یہ سرکشی والا معاملہ جو ہے نا یہاں پہ آگے پھنستا ہے۔ یا میں کہوں جی میرا جو ہے نا وہ دانت ہے، مجھے مسئلہ ہو رہا ہے، میں جو ہے نا اس سے بھی لے لیتا ہوں، اس کو دھوکہ دیتا ہوں، اس سے پیسے ہینٹ لیتا ہوں، اس سے یوں کر لیتا ہوں، اس سے یہ کر لیتا ہوں، کر سکتا ہوں، جھوٹ بول سکتا ہوں، میری ایسی پوزیشن ہے کہ میں لوگوں کو کوئی بھی اسٹوریاں سنا کے کوئی بھی کام کروا سکتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا مولوی تو پھر مولوی ہوتا ہے نا، وہ فسادی ایسی تو نہیں کہا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے، سچ بول سکتا ہے، باتوں کو میں روڑ سکتا ہے۔ مولوی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مولوی ذرا ایزی اوپن ہوتا ہے نا، پبلک اسپیکنگ آسان ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اپنے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے، موسٹلی بچوں اور بیویوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملات بڑے ضروری ہیں ہمارے سامنے یہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم، کہ یہ لوگ سرکش بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے مشتری خریدنے اور بیچنے کو، یعنی کہ بزنس، انہوں نے کیسا بزنس کیا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم ایک اور چیز سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہی کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ اندر سے کنونس ہوتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں یا جو میں کر رہی ہوں یہ بالکل صحیح معاملہ ہے۔ یہ تو جو میرے مقابل بیٹھا ہے، جو میرے مخالف بیٹھا ہے، اسے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں، ورنہ جو میں کر رہا ہوں اگر میں نے تھوڑا سا ادھر دھوکہ دے بھی دیا ہے
اگر میں نے تھوڑا ادھر سے غیر شرعی کام کر بھی لیا ہے، اگر میں نے ادھر سے تھوڑا سا جو ہے وہ کوئی انسان کے ساتھ جھوٹ بول بھی ہے، تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ اصلاح کرنے کے لیے ہی ہے نا. اور پھر اس پہ حدیث کون سی لائے؟ وہ نبی نے فرمایا کہ اگر جھوٹ بولنا پڑے دونوں میں صلح کرانے کے لیے. اچھا وہ صلح کرانے والا معاملہ کہاں اور اپنا مطلب نکالنے والا معاملہ کہاں؟ تو یہاں پر ایک اور چیز واضح ہوئی کہ یہ لوگ گمراہی کو ہی اپنے لیے ہدایت سمجھتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ گمراہی کو خرید لیتے ہیں ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، ایسی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت کو پہنچنے والے ہیں. ظاہری بات ہے گمراہی اگر اچھا ایک چیز اور یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا گمراہی کے معاملے میں جو بڑی ضروری ہے. انسان کبھی بھی کوئی فیصلہ یہ سوچ کر نہیں کرتا کہ یہ گمراہی ہے. اگر ہم اپنے بہت سارے ایسے فیصلے دیکھیں جو بعد میں آپ یہ سمجھیں کہ بعد میں صحیح ثابت نہیں ہوئے، یا جن فیصلوں کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا، یہ سب کی زندگی میں ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو بیک ٹریک کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جب وہ فیصلہ لیا تھا تو ہم لوگ بالکل کانشیس ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، میرا مقصد بالکل وہ نہیں ہے، اس سے وہ کرنا نہیں ہے، یعنی وہ، لیکن آگے معاملات چلتے رہے اور وہ ہمارا فیصلہ غلط ثابت ہوا. یہ نیک نیت کی بنا پر. گمراہی کا معاملہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان صحیح معاملے پر غلط کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہے. وہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے. یہاں سے یہ دو پین ہے نا، یہاں سے اگر میں ان دو پین کو ایسے کروں گا تھوڑا سا، بالکل اتنا سا ایسے کروں گا، تو یہاں سے یہ تھوڑا فاصلہ ہے. لیکن یہ جیسے 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 آگے جائیں گے یہ فاصلہ کیا ہوگا؟ یہ فاصلہ بڑھتا جائے گا. ڈائریکشن ڈفرینٹ ہے نا. کتنا بھی تھوڑا سا بھی فرق ہوتا ہے، ایک سے کہتے ہیں ڈگری کا بھی فرق ہو، لیکن جیسے جیسے جاتا جائے گا یہ فاصلہ بڑھتا جائے گا. گمراہی کا معاملہ بالکل ایسے ہوتا ہے، خاص طور پہ ان والے حالات کے ساتھ، کہ انسان پہلے ایک چیز کو بہت برا سمجھتا ہے، پھر اس کے دل میں اس کے بعد کیا بات آتی ہے کہ نہیں اتنا برا بھی نہیں، مولوی زیادہ ہی سخت ہے، اتنا برا نہیں ہے، خیر یہ ہے. کسی بھی معاملے میں آپ دیکھیں، رزق کے معاملے میں ہو، تربیت کے معاملے میں ہو، بچوں کے معاملے میں ہو، اپنے انسان کے کپڑوں کے معاملے میں ہو، کہ کسی بھی چیز کے بارے میں شروع میں یہی ہوتا ہے وہ اتنا برا بھی نہیں ہے، اتنا برا بھی. اچھا یہ پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے برے کے بعد؟ جب آپ کو برا نہیں لگتا تو آپ کہتے ہیں ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، میں نے کون سا کہ باہر جانا ہے، میں نے کون سا، اپنے گھر میں ہی ہے، سارے اپنی ہیں، سارے میرے بہن بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا اسٹیپ جب آپ اس کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اس کے بارے میں اوپن ہو جاتے ہیں، پھر آپ اسے اوپن کرنے لگتے ہیں جو بھی معاملہ ہے. دیکھیں بات کمپرومائز سے شروع ہوئی تھی کہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی زیادہ ہی سختی کرتا ہے مولوی، اتنا برا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا تو چلتا ہی ہے. اچھا یہ یہاں تک پہنچنے کے بعد کافی نہیں ہوتا، یہاں پر انسان رکتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں تو خیر نہیں. اس کے بعد انسان اس برائی کا وکیل بن جاتا ہے، وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے، دین ہی ہے، اسلام ہی ہے، اللہ کوئی ناؤز باللہ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ وہ چھڑی لے کے کہ تم کرو گے تو تمہیں مارے گا اور یہ کرے گا. خود سنی ہیں یہ باتیں، آپ لوگوں نے بھی نہیں سنی ہوگی. معاملہ کمپرومائز سے شروع ہو کے یہاں تک پہنچ گیا، اور اس کا وکیل بننے کے بعد یہ تمام آگے نکلے. دیکھیں یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ آ کے یہاں سے معاملہ ویک پڑتا ہے. سب سے پہلے یہ معاملہ کمزور پڑتا ہے، ایمان والا معاملہ کمزور پڑتا ہے، انسان ادھر سے ادھر جمپ کر جاتا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ بتائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ جو ہے نا یہ ڈیوائن سیکوینس ہے، یعنی کہ یہ میرا سیکوینس نہیں، یہ ڈیوائن، یہ وہی کے ذریعے سیکوینس بتایا گیا ہے، اور یہ سیکوینس لا کے انسان کو ٹھک یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. پھر سے چلتے ہیں متقیوں کے لیے، بلکہ قرآن کے لیے سب سے پہلی چیز شک کو ذہن سے نکالنا ہے، پھر آپ کو ہدایت حاصل ہوگی. ہدایت حاصل ہونے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. مومن ہونے کے لیے شرائط ایمان بالغیب، نماز، رزق خرچنے کی، وحی اور آخرت پر ایمان. ان معاملات میں پرابلم ہوا تو انسان انکار کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، جسے کافر کہا جاتا ہے. اور یہ کفر والا معاملہ جو ہے یہی ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کا یا ان میں سے چند چیزوں کا انکار کرتا ہے اور اسے نہیں مانتا، اور موسٹلی یہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی بنا پر ہوتا ہے. یہ دو معاملے کلیئر ہونے کے بعد اچھا، اور جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو جو بڑا ضروری چیز ہے کہ انسان کے دل، کان، آنکھیں اس کی بہتری کے لیے اس کا ساتھ نہیں دیتے. آپ دیکھیں کتنے ایسے سارے لوگ ہوں گے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، جنہیں اگر سگریٹ کی عادت ہے، ڈاکٹر کہتا ہے سگریٹ پیو تو مر جاؤ گے، کہتے ہیں ابھی تک تو نہیں مریں گے، اب مریں گے تو دیکھیں گے، اڑ گئے. تو
تو یہ آخرت والا معاملہ بھی ہے. تو کہتے کون آیا مرنے کے بعد جس میں بتانا قبر میں کیا ہوتا ہے؟ نبی نے بتایا تھا، نبی نے دیکھا تھا، ہمیں نے تو نہ دیکھا، ہمیں تو نہیں دیکھا. یہ معاملات بڑے ٹھک 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 کلیئر. اس کے بعد آ جائیں سب سے مشکل معاملہ. اب یہ ہے ڈیوائن سیکوینس جو چلتا ہے، اللہ اور آخرت پہ شک. یہ سارے شک والے معاملات ہیں. آپ کیونکہ اس پہ شک ہو گیا، ان کے اندر یہ صرف کود کر آتی ہے دھوکے بازی. سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں، سوچیں کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں. اس دھوکے کے نتیجے میں ان کے دل میں بیماری جسے نفاق کہا جاتا ہے. اس بیماری کے دل میں آنے کے بعد وہ جو دھوکہ دہی کر رہے تھے اب اس پہ پکے ہو گئے، جھٹلانا شروع کر دیا. یہ وہ غلط، ایسا صحیح، میں نے خود دیکھا ہے، کسے پتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے. اس کے بعد جب وہ یہ کرتے ہیں تو وہ پھر دین میں فساد پھیلانا شروع کرتے ہیں. میں جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے، مجھے پتا ہے، فلانے صحابی کا یہ مسئلہ ہے، ڈھمانے صحابی کا یہ مسئلہ ہے. اور یہ بات ہوتے ہوتے بالکل بس وہ قرآن کا انکار نہیں کرتے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے انکار تک تو معاملہ بڑا اوپن چلے جاتا ہے. یہ احادیث کا کیا معاملہ ہے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں، اس میں فلانا راوی ہے، اس میں ڈھمانا راوی ہے. بڑا ککھ نہیں ہوتا ہے ان میں سے، موسٹ بڑا ککھ نہیں ہوتا ہے. فسادی ہوتے ہیں اور کیونکہ جانتے نہیں ہیں. اور یہ جاننے نہ جاننے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ چیزیں سیکھی نہیں، پڑھی نہیں، تو آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ فسادی کیوں ہیں، آپ دین میں کس قسم کا فساد پیدا کریں. اور جب یہ فسادی اور یہاں تک پہنچتا ہے، جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ معاملات مت کرو، ان معاملات کے لیے آپ پہ دردناک عذاب ہے، وہ کہتے ہیں بے وقوف لوگوں، تم لوگ ہمیں بتاتے ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. مجھے 25 سال ہو گئے ہیں بزنس کرتے ہوئے، جتنی میں نے یہ جو ہے نا داڑھی دھوپ میں سفید نہیں کی ہے، میرے بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں کہ تم آج ہو جائے نا کھڑے ہو گئے اور تم مجھے بتا رہے ہو کہ دین کیا کہتا ہے. کہتے ہیں نا ہم کئی، مجھے کتنے لوگوں نے کہا او چھوٹے ہو، ابھی تم چھوٹے ہو، تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی. یعنی ان کے مقابلے میں تم نے شاید نہیں دیکھی ہو. لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں میں نہیں بتا رہا ہوں. میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے، نے یہ کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی تجربات سے شیئر نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ آپ کو آگے سے باتیں سننے کو ملتی ہیں نا. بیسیکلی یہ کہنا تھا تم لوگ بے وقوف لوگ، یہ اچھی خاصی تمہاری دنیا ہے، پیسے کماؤ، ٹیسلا چلاؤ، مرسڈیز چلاؤ، ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں میں تم لوگ کرتے ہو، تم لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے. اس کے بعد فرض کریں اگر وہ یہاں پہ پھنس گئے، یہاں پہ آ کے آپ نے انہیں پھنسا لیا، یا چلے آپ نے نہیں پھنسایا، ان لوگوں نے انہیں پھنسا لیا ان کے سامنے، اب یہ ساتھ ہی دوگلا بن. نہیں، اتنی برے حال میں نہیں. اللہ کے تو میں بھی مانتا ہوں، میں انکار تھوڑی کیا، میں نے کب کہا اللہ نہیں ہے، میں مانتا ہوں. رسول کو بھی مانتا ہوں، میں نے کب کہا کہ رسول نہیں ہے. لیکن اتنی سختی اچھی نہیں ہے. اتنا بھی جو ہے نا وہ کوئی قیامت نہیں آ گئی کہ آپ یہ بھی چھوڑ دیں اور آپ یہ بھی چھوڑ دیں اور آپ جو ہے نا وہ 5 وقت جو ہے نمازیں جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ کے روزے بھی رکھو اور پھر زکاتیں بھی دیں. اتنی بھی کوئی سختی نہیں ہے. اچھا جی، جب سختی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بیسیکلی وہ سختی نہیں ہے جو وہ مذاق کے ذمے میں آ جائے گی. اب ان کا مذاق اڑایا جائے گا. اور یہاں پہ آپ یاد رکھیں کہ یہ ان دونوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. یہ ڈیلنگز میں معاملہ آ گیا. ان کے سامنے ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کے سامنے بھی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ بھی آپ کے سامنے کیسز ہوں گے کہ جب ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، مولویوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر مولویوں کی تعریفیں، اور پھر جو ہے نا وہ جی وہ فلانے صاحب ہیں، وہ جو ہے نا وہ ایسے کرتے ہیں، ڈھمانے صاحب ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، فلانی ایسے کرتی ہے، ڈھمانی ایسے کرتی ہے. اب یہاں پہ آنے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سرکش ہو جاتا ہے. انسان کے دل کی سختی اس کو سرکش بناتی ہے. اور یہ انسان کے دل میں سختی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کی خالصتاً مفاد پرستی کی سوچ ہے. اس کے بعد یہاں تک پہنچنے کے بعد کیونکہ وہ اپنے آپ کو کنونس کر، جب آپ سرکش ایک انسان ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو کنونس کر دیا کہ جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے. اس کا مطلب کہ جو اس نے اپنے لیے گمراہی پسند کی ہے وہ صحیح ہدایت سمجھتا ہے. اور ہم کتنے ایسے لوگوں کو، اگر آپ پھر اپنے ارد گرد دیکھیں نا، ہم کتنے ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جان رہے ہیں، جانتے ہیں کہ جو اس کے گھر میں ہو رہا ہے غلط ہے. ہم جانتے ہیں جو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے وہ غلط ہے. ہم جانتے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ غلط ہے. ہم جانتے ہیں جس طرح وہ پیسہ کما رہا ہے وہ غلط ہے. لیکن آپ اس بندے سے بولیں تو آپ کے سر پھاڑ جائیں. آپ اس کوئی اچھائی کی دعوت دینے وہ آپ اس کے دشمن ہو جائیں. ہم جانتے ہیں کیونکہ اس شخص نے اس گمراہی کو ہی ہدایت سمجھا. ہم لوگ آج جو ہمارا پورا ایک ریکیپ ہو گیا، آپ سمجھیں، یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ایسے آپ کے لیے تقابل آسان ہو جاتا ہے.
تو یہاں تک الحمدللہ ہم لوگ آج بات کریں گے، کیونکہ اس کے آگے نا پھر مثالیں آ رہی ہیں. وہ جو مثالیں ہیں، 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وہ پھر جو منافقین کے 2 گروہ ہیں ان کے بارے میں. تو اس کے لیے پھر مزید ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا. تو ہم لوگ آج کی اپنی بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں. الحمدللہ ایمان، کفار اور منافقین. اگر یہاں تک آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کریں، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہو تو آپ بے شک وہ بھی کر لیں.